اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرستان کا حکمران ایک ظالم بادشاہ تھا۔ شہر کی دوشیزہ لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گریہ و زاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں۔ بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر آپ کی خدمت میں بھاگی آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند ثانیے کے لیے سر جھکائے رکھا۔ اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا، بوڑھی اماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعوات نہیں رہا۔ تو فلاں قبرستان جا، وہاں تجھے ایسا شخص ملے گا، وہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ ضعیفہ قبرستان میں پہنچی تو وہاں ایک شکیل و رانا خوشپاش نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے احوال پوچھے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ضعیفہ نے جھنجھلا کر کہا، عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ مجھے پھر زندہ کے پاس لوٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا۔ بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا، تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا۔ ضعیفہ پھر شیخ ابو سعید کے پاس آئی اور سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا اور ان کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحہ شہر میں شور و ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے، بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کی نیت سے جا رہا تھا، راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور فوراً مر گیا۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے کوئی ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلید انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ تاریخی واقعات ایک سبق کی مانند ہیں، جن سے رہنمائی حاصل کر کے ہم زندگی میں بہتر چیزوں کو سمجھ اور پرکھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔